الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ کہ جو خود آپ کے لیے بھی اطمینان قلب اور قلب میں جو ایک یقین موجود تھا اس میں تقویت کا سبب بنا، بلکہ ہمارے لیے بھی وہ اسی طریقے سے یہ واقعہ اطمینان قلب کے لیے اور جو اخروی عقیدہ پہلے ہی الحمدللہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہم سب کو اٹھائے گا، اس میں اور تقویت محسوس ہوگی۔ تو یہ واقعہ چل رہا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بتایا تھا آپ کو کہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے گئے تو وہاں ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جب سمندر چڑھتا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس پانی وہاں تک پہنچتا تھا اور مچھلیاں اس کے گوشت کو کاٹتی تھیں، کھاتی تھیں، اور جب پانی پیچھے چلا جاتا تھا تو پھر جنگل سے کچھ جانور آتے تھے اور اس کے گوشت کو کھاتے تھے۔ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو یعنی شوق بیدار ہوا اس بات کو پوچھنے کا، دریافت کرنے کا، یا اس منظر کو دیکھنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بروز قیامت کیسے اٹھائے گا، جبکہ اس کا کچھ گوشت مچھلیاں کھا گئی ہیں، کچھ درندے کھا گئے ہیں، کوئی کسی کے پیٹ میں پہنچ گیا، کسی کے پیٹ میں پہنچ گیا، تو آخر کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کر لیا ہے کہ یہ خدا نخواستہ آپ کے ذہن میں جو تجسس بیدار ہوا تھا کسی شک و شبے کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر دینے سے جو یقین آپ کو پہلے حاصل تھا کہ ہم سب کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ یقیناً اٹھائے گا، اس یقین کو درجہ کمال تک پہنچانا مقصود تھا کہ خبر سے جو یقین حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے حاصل ہونے والے یقین سے یقیناً کم ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات زیادہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں اور وہ مثال کے طور پہ صاف نہیں ہے، اور ایک عادل شخص، نیک پرہیزگار، متقی اور سچا شخص نے آ کے خبر دی جو کچھ نظر آ رہا ہے نا ویسا نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، تو پھر میں اس کی بات کا اس لیے یقین کر لوں گا کہ نہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوگا کیونکہ مجھے ویسے بھی صحیح نظر نہیں آ رہا۔ اور جیسے آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں تیار کر لی جاتی ہیں کہ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے اور اس کے پس پشت کچھ اور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو ہو سکتا ہے یقیناً کہ خبر جو ہے اس سے حاصل ہونے والا یقین جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے حاصل ہونے والے یقین سے کہیں زیادہ قوی ہوگا، لیکن عمومی میں آپ کو ضابطہ عرض کر رہا ہوں کہ خبر سے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ کچھ کم درجہ رکھتا ہے، اور دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ مطلب درجہ رکھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے پہلے ہی یقین حاصل تھا کہ ہمیں بروز قیامت اٹھایا جائے گا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھوں اور مزید دل کو پختگی اور مضبوطی اور یقین کو کاملیت حاصل ہو، اس لیے آپ نے کویسچن کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ پھر میں نے اس کا بھی جواب آپ کو دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا آپ ایمان لے کر نہیں آئے، کہ آپ کو یقین حاصل نہیں ہے۔ یہ کویسچن اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص اس آیت کو سن کر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے مردوں کو اٹھائے گا مجھے دکھا دے، یہ اس لیے تو نہیں تھا کہ خدا نخواستہ شک و شبہ میں آپ پڑ گئے تھے، تو اس بدگمانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کویسچن فرمایا کہ اے ابراہیم کیا آپ ایمان لے کر نہیں آئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب دیا تو قیامت تک کے لیے اب کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آپ پر کسی قسم کا شک و شبہ کرے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا رب کریم نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے، یقین پختہ حاصل ہو جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال آپ نے فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے۔ کہتے ہیں کہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا، یہ 4 تھے، مور تھا، مرغہ تھا، کبوتر اور کوا، یہ 4 آپ نے پرندے لے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لے، یعنی مانوس کرنے اس لیے تاکہ جب تم ان کو بلاؤ تو وہ بھاگ کر تم آپ کے پاس تک پہنچ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان پرندوں کو رکھنے کے بعد ان کو اپنے سے مانوس کیا، اتنا کہ آپ آواز دیتے تھے تو وہ اڑ کر یا بھاگ کر آپ کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر رکھ دیں آپ ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، یعنی جز ان کا رکھ دیجئے۔
ثم ادعوہن، پھر آپ انہیں بلائیے، آواز دیجئے، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز ارشاد فرمائی، اور آپ نے اپنے یقین کے پختہ کرنے کے لیے ان تمام معاملات کو کیا، اور پھر آخر میں جو کچھ معاملہ ہوا اس سے آپ کے یقین کو بڑی پختگی اور درجہ کمال حاصل ہوا۔ بیچ میں جو پورا واقعہ ذکر نہیں کیا گیا، مفسرین نے بیان فرمایا کہ آپ نے پہلے وہ چاروں پرندے لیے، انہیں اپنے سے اچھی طرح مانوس کر لیا، پھر ان کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے مختلف، سر اپنے پاس رکھ لیے، اور ان کے چاروں کے گوشت کو مکس کر دیا، کہتے ہیں کہ قیمہ بنا دیا، بالکل قیمہ بنا کے مکس کر دیا، اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس پہاڑ پہ رکھا، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ، اس طرح 4 پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر آپ دور تشریف لے گئے، سر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے ان چاروں کو بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہوئے اور فوراً ایک دوسرے کے ساتھ ملے، اور جو پر پڑے ہوئے تھے وہ پر ان کے اندر جڑے، اور کٹے سر کے ساتھ وہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئے، اور یہاں پر آنے کے بعد سب نے اپنے اپنے سر کو اپنے سر پہ رکھا، سر جڑ گئے، اور وہ زندہ پرندے ہو گئے اور آپ کے پاس سے اڑ کر چلے گئے۔ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو کامل ترین یقین حاصل ہو گیا، جس میں شک تو پہلے ہی نہیں تھا، لیکن اب عدم پختگی کی کوئی راہ نہیں تھی، کوئی اس میں گنجائش نہیں تھی۔ تو اس واقعے سے بڑا ہمیں بھی درس حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ایک بات اس سے بھی معلوم ہوئی کہ جانور پال لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ اللہ کے حکم سے پالے لیکن پرندے پالے، تو پرندے وغیرہ پالنا، جانور پالنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اگر آپ یوں کہنا چاہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ضابطہ قاعدہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہی پرندوں کو پالنا شرعاً جائز ہے کہ جو انسان سے مانوس ہوتے ہوں اور وہ پابندی کو برداشت کر لیتے ہوں۔ تو بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جو انسان سے کبھی مانوس نہیں ہوتے، جیسے کوا ہے، آپ سے تو کوا مانوس ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، تو آپ کا معاملہ تو بالکل علیحدہ ہے۔ میں ایک عام ضابطہ عرض کر رہا ہوں کہ کوا جیسے ہے ہم سے مانوس نہیں ہو سکتا، اسی طرح چڑیا جو ہے جو عام ہمارے یہاں اڑتی ہے، میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ جو عام چڑیا ہوتی ہیں براؤن سے کلر کی، تو یہ قید کو برداشت نہیں کرتی ہیں۔ ایسی کوا نہ انسان سے مانوس ہوتا ہے نہ قید میں رہ سکتا ہے، یہ سر پٹک پٹک کے مر جائے گا لیکن پنجرے کے اندر بند نہیں رہے گا۔ لہٰذا ایسے کوئی بھی جانور کہ جو یا تو انسان سے مانوس نہ ہو، ان کو وحشت آتی ہو، بھاگتے ہوں، تو یقینی سی بات ہے آپ باندھ کے رکھ دیں گے تو وہ بار بار ڈرے گا، پریشان ہوگا، خوف میں مبتلا ہوگا، اور اپنا سر مارے گا، پاؤں مارے گا، رسی توڑانے کی کوشش کرے گا جس سے زخمی ہو جائے گا، اور اس طرح شرعاً بالکل جائز نہیں کہ کسی جانور کو وحشت میں، خوف میں، غم میں مبتلا کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے جانور نہیں پال سکتے ہیں کہ جو قید کو پسند نہ کرتے ہوں، جیسے کوا ہے، یا اور بھی ایسے کوئی بھی آپ جانور آپ کے ذہن میں ہوں کہ جو رسی سے باندھ کر رکھنے کو یا پنجرے میں رہنے کو پسند نہیں کرتے، تو پھر ان کو بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی جیسے دوسری چیزیں ہیں، اور ایسے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ مرغیاں ہیں، یہ تو انسان سے مانوس چیزیں ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے بھی انہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح برڈز وغیرہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یا آسٹریلین طوطے وغیرہ ہوتے ہیں، اور مختلف انگلش چڑیائیں ہوتی ہیں خوبصورت سی، تو ان کو رکھتے ہیں۔ یہ چونکہ پرندے جو ہیں یہ کوئی وائلڈ برڈز نہیں ہیں کہ جنگل کے اندر رہنے والے ہوں کہ ان کو پکڑ کے لا کے آپ ڈالیں گے تو وحشت میں مبتلا ہوں گے، یہ تو نسل در نسل پنجروں کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں اور ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں گے، جس سے آسٹریلین طوطے ہوتے ہیں چھوٹے والے، تو ان کو تو کوا فوراً جھپٹ کے کھا جاتا ہے، کیونکہ یہ عموماً اڑنے کے عادی نہیں ہوتے، بہت اونچا نہیں اڑ سکتے، نہ تیز اڑ سکتے ہیں، پنجرے میں تو بہت تیز اڑتے ہیں، لیکن جب آپ باہر چھوڑ دیجئے تو وہ تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں اور ان کو کوئی بھی چیز کھا لے گی، بلی پکڑ لے گی یا کوا اچک کے لے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ وحشت میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کی نسلیں آباء و اجداد پنجروں کے اندر رہیں اور پلے ہیں، تو یہ اس ماحول سے مانوس ہوتے ہیں، تو اب ان کو قید کرنے میں، قید کر کے رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے کہ جب تم کوئی جانور پالو تو دن میں 70 مرتبہ اس کو دانہ پانی دکھاؤ۔ 70 مرتبہ یہ نہیں کہ گن کر آپ 70 مرتبہ دانہ پانی دکھائیں، مراد کثرت ہے
کہ کثرت کے ساتھ اس کو کھانا پانی دو تاکہ وہ بھوکا پیاسا نہ رہے. اگر وہ بھوکا پیاسا رہے گا تو وبال مالک پر ہے، کیونکہ اولاً یقیناً اور حقیقتاً اور اصلاً ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہی کھلاتا پلاتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ذمہ ہم لے لیتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ذمہ داری کو اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، ہم آگے دے رہے ہیں، لیکن اب ہم بھی ذمہ دار ہو جائیں گے. تو جتنے آزاد پرندے ہیں وہ براہ راست ان کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. لیکن جب ہم کسی کو اپنے قید میں کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے ذمہ کرم پر اپنے لیے ہوئے، اس نے رزق کا معاملہ تو اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، لیکن ہم بھی ایک ذمہ دار بن جاتے ہیں. لہٰذا اب اگر ان کو کوئی غذا وغیرہ نہیں پہنچتی ہے تو ہم قصوروار ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس نے اس کو باندھ کے رکھ دیا تھا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ جا کے چوہے وغیرہ کھا کے اپنا پیٹ بھرتی، نہ اس کو کھانا پانی دیا، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی. تو سرکار نے فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بلی اس عورت کے آگے اور پیچھے کو نوچ رہی ہے، یعنی کمر پہ اس کے پنجے مار رہی ہے، چہرے کو نوچ رہی ہے. جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلی کو ہی اس پر مسلط کر دیا ہے. تو اس لیے ہمارے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو کتے پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں اور دیگر جانور پالتے ہیں، لیکن نہ تو صفائی کا کوئی انتظام اور اہتمام ہوتا ہے، نہ ان کے دانہ پانی کا کوئی لحاظ ہے. پرندہ پیاسا مر رہا ہے بیچارہ اور بھوکا، اور بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بچے کھینچ رہے ہیں ان کو، بیچاروں کو ان کے پر توڑ رہے ہیں اور ان کی حالت خراب کر دیتے ہیں، لیکن ہم ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. اگر ہمیں ایسے کسی کے حوالے کر دیا جائے، کوئی ہمارے کان کھینچے، کوئی بال کھینچے، کوئی ٹانگیں کھینچ رہا ہو، کوئی زمین پہ گھسیٹ رہا ہو، تو کتنی ذلت محسوس ہوگی تو اور تکلیف ہوگی. تو وہ جانور بہرحال ذلت تو کیا وہ محسوس کرے گا، لیکن تکلیف اور اذیت اور وحشت تو وہ محسوس کرتا ہے. تو پھر یہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے. بچے تو بچے ہیں، یقینی سی بات ہے وہ مکلف ابھی نہیں ہیں، بڑے گناہ گار ہوں گے، اور اتنے شدید گناہ گار ہوں گے کچھ انتہا نہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ اگر یا تو آپ جانور پالے نہیں اور پالتے ہیں تو بہت ان کا اچھی طریقے سے دھیان رکھیں. اس میں ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو کبوتر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، یہ بہت زیادہ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، جو اونچا کبوتر اڑاتے ہیں یا مطلب مقابلے وغیرہ کراتے ہیں. تو یہ یقینی سی بات ہے جتنا کبوتر ہلکا ہوگا اتنا زیادہ اڑے گا، اور یہ پریکٹس کروانے کے لیے بھی اڑا دیتے ہیں کبوتر کو، پھر نیچے نہیں اترنے دیتے. وہ چونکہ کبوتر ایک وفادار جانور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہترین میموری رکھی ہے کہ اس کو کہیں سے بھی شہر میں آپ چھوڑ دیں، یہ سب سے پہلے فضا میں بلند ہوگا، اس کے بعد اپنے گھر کو تلاش کر کے ٹارگٹ بنا کے اتر آئے گا. اگر یہ پہلے سے مطلب گھر سے مانوس ہے تو یہ اللہ نے اس کو ایک اضافی خصوصیت سے نوازا ہے. لیکن یہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے، مقابلے بازی کے لیے، کچھ انعام جیتنے کے لیے کبوتروں کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اور ان کو اونچا اڑانے کے چکر میں ان کو صحیح کھانے کو نہیں دیتے، پینے کو نہیں دیتے، اور بیچارے بڑے عذاب میں ہوتے ہیں. تو یہ غلط طریقے ہیں، یاد رکھیں. یہاں تو تھوڑا سا مزہ حاصل ہو جائے گا، لیکن بروز قیامت بہرحال اس کا جواب دینا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پرندے پالے اللہ کے حکم سے، چاہے وہ خاص مقصد کے لیے تھے، لیکن بہرحال پالنا ثابت ہے. پھر انہیں اپنے سے مانوس بھی کیا آپ نے، اتنا مانوس کہ آپ بلاتے تو وہ آپ کے پاس چل کر آ جایا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایک آپ کو عین الیقین کی دولت سے مالا مال کرنا تھا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایک چیز کا یقین حاصل کر لیں، تو حکم دیا کہ ان کو ذبح کر دیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اطمینان قلب ابراہیم علیہ السلام کو حاصل کرنا ہے، اپنے یقین کو درجہ کمال تک پہنچانا آپ کا مقصود تھا، اور اخروی لحاظ سے کیسے معاملہ ہوگا اس چیز کی مکمل طور پہ معرفت حاصل کرنا آپ کا مطمع نظر تھا. لیکن اس کے لیے جانوروں کو ذبح کر دیا گیا. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ خود قرآن سے دیکھیں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی یقین کو تقویت دینے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا. تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے بہرحال جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں. اگر کھانے کا ارادہ ہو تو کھانے کے لیے، اگر کوئی اور اچھے پاکیزہ ارادے ہیں تو ان کے لیے بھی جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے. جیسے بعض اوقات پریکٹیکل وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، جیسے مینڈک میٹرک کے اندر بایولوجی وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو مینڈک کا آپریشن کر کے اس کے اجزاء نکال کے دکھائے جاتے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا ہے، نظام ہضم بنایا ہے، دل ہے، یہ فلاں سب چیزیں پھر وہ دیکھتے ہیں.
تو یہ اپنے چونکہ ایک معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس سے علم حاصل ہو رہا ہے، تو اگر بالفرض آرٹیفیشل کوئی چیز مل جاتی ہے، جیسے نقلی کوئی چیزیں مل جاتی ہیں اور پلاسٹک وغیرہ کی بنائی ہوئی، جیسے آج کل جدید ٹیکنالوجیز بڑی آ گئی ہیں اور اتنی ترقی ہو گئی، پھر تو سب سے اول اور افضل یہی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کسی جانور پہ تجربہ کر کے اور اس سے معلومات اکٹھی کر کے اس کا فائدہ نسل انسانی کو پہنچانا مقصود ہو، تو یاد رکھیں پھر یہ ظلم نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ تحقیق کر رہے ہیں اور تفکر کر رہے ہیں، تو اس میں لیکن بیجا تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ بیجا تکلیف کا مطلب خواہ ایک کو کاٹا اور چڑا کٹ گیا پھینک دیا، دوسرے کو اٹھا لیا اور اس کو پھر کاٹ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ کسی ایک آدھ کا انتخاب کر کے اور صحیح مہارت کے ساتھ اس کو کریں تاکہ اس سے معلومات بھی حاصل ہو جائیں اور خواہ بہت سارے جانوروں پہ ظلم بھی ثابت نہ ہو۔ تو بہرحال اپنے فائدے کے لیے ذبح کرنا شرعاً جائز ہے، کسی کی جان کو لے لینا جائز ہے۔ تو جب فائدہ حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، جان سے مار دینا جائز ہے، اس سے نتیجہ بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ بہت سے موذی جانوروں کو ہم مارتے ہیں، اگرچہ اس کی دلیل علیحدہ بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت دینے والی چیزوں کو مار دینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، جیسے گرگٹ ہے، چھپکلی ہے۔ چھپکلی ویسے اذیت تو نہیں دیتی ہے، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو، جسے ہم واقعہ بھی عرض کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تھا تو اس وقت پھر یہ گرگٹ اور چھپکلی نے اس کو پھونکے مار کے اس آگ کو بڑھانے کی کوشش کی تھی، تو گویا کہ ان کے دل میں انسانی بغض رکھا ہوا ہے، تو اس لیے ان کو مار دینے کا، اس طرح چوہے کو مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی اور واقعی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر بہت ہی مطلب الحمدللہ مجھے یقین حاصل ہو گیا، پہلے یقین حاصل تھا، مزید اس میں جیسے کہتے ہیں کہ تقویت مل گئی، اور مجھے بہت ہی پیارا لگا یہ سرکار کا فرمان عالی شان کہ آپ نے فرمایا کہ چوہوں کو مارو، ہلاک کر دو، ختم کر دو، اجازت دی باقاعدہ، حتیٰ کہ حرمین میں اجازت دے دی۔ اس کی وجہ کیا تھی انہوں نے خود بتایا، جو جدید تحقیق ہوئی ہے کہ جو چوہے ہوتے ہیں ان میں 42 قسم کے وائرس ہوتے ہیں، 42 وائرسز ہوتے ہیں، اور ایسے خطرناک وائرس ہوتے ہیں جو اگر انسان تک پہنچ جائیں تو خطرناک بیماریاں جنم لیں گی جس سے لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ یہ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ چوہا اگر گھر میں ہوں اور زیادہ عرصے تک رہیں تو آہستہ آہستہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور 42 قسم کے وائرس، 42 بیماریوں کے وائرس ان کے اندر ہیں، تو اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے اب سے بھائی بعض بہنیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ جی چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آٹے میں چونٹیاں، چینی میں چونٹیاں لگ جاتی ہیں، روٹیوں میں لگ جاتی ہیں، جیسے ڈھک کے رکھی ہیں بھی روٹیاں پکا کے ان میں چونٹیاں لگ گئی ہیں، اب کیا کریں، کیسے کھائیں؟ تو یہ چونکہ اذیت دینے والی چیزیں ہیں، ان کو بقدر ضرورت ہلاک کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیں ذبح کیا اور آپ نے اس کو قیمہ کر کے مکس کر دیا اور اس کو رکھا۔ اب ایک اللہ کے نبی ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، پھر اس کا قیمہ کر رہے ہیں، پھر اس کو ملا رہے ہیں، پھر اس کو رکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا چشم تصور سے غور کریں، نبی کا منصب کتنا زبردست اعلیٰ ہوتا ہے، وہ تبلیغ دین کے لیے آتا ہے اور وہ دیگر عبادات وغیرہ کے لیے آتا ہے، اور وہ نبی ایک جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، پھر اس کا قیمہ بنا رہے ہیں، پھر اس کو مکس کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں اس سے نتیجہ نکلا کہ یہ انبیاء علیہ السلام صرف تبلیغ دین کے لیے ہی نہیں آتے ہیں، وہ صرف مطلب نمازیں پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، یا لوگوں کو مطلب اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہی ایسے ہی صرف اعمال اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ایمان کو مزید پختہ کر دیتے ہیں، ان کے یقین کو مزید تقویت دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے دوسروں تک بھی وہ تقویت صلاحیت کرتی ہے، پہنچتی ہے۔ اس کے لیے پھر وہ جو کچھ کام کرتے ہیں وہ بظاہر ہمیں عجیب سا لگتا ہے، لیکن بہرحال اس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ میں کلام کرنا ضرور چاہوں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام